بیرسٹ میں آپ سے آپ کی طرف آتا ہوں لیکن ناز بلوچ صاحبہ سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل جو الیکشنز ہو رہے ہیں میرپور میں جو ہوئے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دھاندلی کے سخت الزام لگائے۔ میں کل آنے والے الیکشنز کے بارے میں ناز بلوچ صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کل مظفر آباد میں جو 9 حلقے ہیں ان میں انتخابات ہو رہے ہیں اور 12 مہاجرین کی سیٹوں پہ، کیا آپ سمجھتی ہیں، آپ کی سیاسی جماعت سمجھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کل بھی دھاندلی ہوگی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ سینس پریویل ہونی چاہیے، اور جو آپٹکس آپ نے بھی دیکھے اور اس کیمرے کی آنکھ نے دیکھے اور پورے پاکستان نے دیکھے کہ جس طرح کھلم کھلا دھاندلی کی گئی، جس طرح خوف و ہراس کا ایک ماحول پیدا کیا گیا الیکشن ڈے میں، اور میرپور کے الیکشنز کو جس طرح ایک خوفزدہ دن بنایا گیا اور ہمارے پارٹی کے جو ہے ورکر کو شہید کیا گیا، جو بیلٹ باکسز کو جلائے گئے، پریزائڈنگ افسروں کے سامنے ٹھپے لگائے گئے، اور بہت کچھ ہوا، اور ملٹیپل ریگنگ کے جو بھی معاملات تھے وہ سب ہم نے الیکشن کمیشن کو جمع بھی کرائے ہیں، اس پہ میڈیا پریس کانفرنس۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب جو کل کا جو مرحلہ ہے اس کے اندر بالکل اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کی جائے۔ البتہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت ہی باریک بینی سے اپنے پورے الیکشنز کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنی ہر ہونے والی نشست کے اوپر کسی بھی قسم کی اگر دھاندلی ہوگی اس کو رجسٹر بھی کرے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کے دن کس طرح اپنی ناجائز طاقت کا استعمال کر کے اگر ہمارے ووٹر کو دھمکایا گیا، ہمارے ووٹس کو جو ہے وہ خراب کیا گیا، اور اگر کوئی بھی اختیارات کا غلط استعمال کسی بھی صورت میں اگینسٹ ہماری جماعت کے ہوا تو ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی حق رکھتی ہے، اس کے اوپر اپنی آواز بھی بلند کریں گے اور اس ایشو کو پورے پبلک کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اسی طرح آواز بلند کریں گے جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے ابھی میرپور کے الیکشنز کی بات کی، جس میں انہوں نے یاد کروایا کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ میر شاہ نواز بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو کے بھانجے بھی ہیں، یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ اسی طرح کا ہوگا آئندہ ریاکشن بھی؟ ہاں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ وی آر ویری پراؤڈ کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 26 سال کا بیٹا شاہ نواز بھٹو تھا، جو 26 سال کی عمر میں جس نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اور جو ان کے ساتھ میرا خیال ہے آپ سے رابطہ ہمارا فریز ہو گیا ہے، ان فریز جب تک ہوتا ہے تب تک میں دانیال صاحب سے بات کروں۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پہ، آپ کی جماعت پہ بہت شدید الزامات لگائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے دھاندلی کے، میرپور ڈویژن میں جو انتخابات ہوئے ہیں، اور اب تو مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں اس میں سے زیادہ تر تو پنجاب میں ہیں، اور اسی پہ تو سب سے زیادہ شور مچا ہوا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی بھی یہ کہہ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون دھاندلی کرے گی۔ تو کیسے انشور کریں گے آپ کے مظفر آباد میں اور ان مہاجرین کی سیٹوں پہ آپ کی حکومت پر دھاندلی کے الزامات نہ لگیں، یا آپ کی جماعت پر دھاندلی کے الزامات نہ لگیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جی اسار صاحب فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں، جو دھاندلی کے الزامات تھے تو ان کی اگر بنیاد یا ان کی تھوڑی پیچھے جائیں تو آپ کو بالکل کچھ دھاندلی کی آوازیں آئی، اور جو غلط بات ہے نہیں آنی چاہیے تھی۔ جب وہ آوازیں آئی تو اس کے اوپر پروب کیا گیا، جب پروب کیا گیا اور اس کی ویڈیوز سامنے آئی تو دھاندلی کون سے حلقے سے نکلی؟ چودھری یاسین صاحب کے حلقے سے۔ دھاندلی کروا کون رہا تھا؟ چودھری یاسین صاحب کے آروز، اور وہ جو ریونیو افسر تھا، اور ہوئی کس کے خلاف؟ پاکستان مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ تھا فاتح۔ تو مطلب آپ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ وزیر اعظم آپ کا، کابینہ آپ کی، ایڈمنسٹریشن آپ کی، اور آپ دھاندلی کی کمپلین کرے۔ دیکھیں، کشمیر کے لوگوں نے ایک چیز کو تو خیر آباد کہہ دیا ہے، وہ باتوں کی سیاست کو پیچھے رکھا ہے، اور لوگوں نے یہ میک شور کیا ہے کہ جو پنجاب سے جب گزرتے ہیں تو کشمیر کو بھی پنجاب جیسا بنایا جائے۔ جو اپنے ساتھ ملکہ علاقوں میں دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح بنایا جائے۔ لوگوں نے تعمیر اور ترقی کو ووٹ دیا ہے، لوگوں نے کشمیریت کو ووٹ دیا ہے، اور لوگوں نے کس چیز کو ووٹ دیا ہے کہ آج ہم پاکستان میں واحد جماعت ہیں جو مہاجروں کی، جن کو 2 لاکھ لوگ اس میسکر میں شہید ہوئے، آج اگر ان مہاجروں کی کوئی آواز ہے تو ہم ہیں، جنہوں نے اپنے باپ، دادا، بہن، بھائی کی قربانی دے کر پاکستان میں وہ آئے، تو ان کی اگر کوئی آواز ہے تو ہم میں، اور آج تک ہم کشمیر کی ایگزسٹنس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے اس چیز کے اوپر بھی ہمیں ووٹ دیا، اور میں آپ کو
کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جتنی مرضی ایسی باتیں کر لیں، لیکن کل بھی ہم بغیر مہاجرین کی سیٹ میں انشاءاللہ میرے رب نے چاہ تو ہمیں اکثریت ہوگی اور کلین ٹھیک ہے، میجورٹی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ کشمیر الیکشن سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے، لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو چارج شیٹ کیا ہے اس کے بعد آپ کی حکومت کچھ گھبرائی ہوئی ہے یا نہیں؟ نہیں، ہم نے کیا گھبرانا ہے جی. ہم اللہ کا شکر، ہمیں لہو لہان پاکستان ملا تھا، ہمیں بساکیوں میں پاکستان ملا تھا جس کے اوپر بات کی جا رہی تھی 24 گھنٹوں میں، 40 گھنٹوں میں، 70 گھنٹوں میں ڈیفالٹ ہو رہا ہے. تو گورننس کے جو معاملات تھے، میاں شہباز شریف کی 18 گھنٹے کی محنت اور کاوشوں کی وجہ سے آج آپ کا ملک یہاں پہنچا ہے جہاں آپ کے 4 سال سے جو ڈالر ہے وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے. پچھلے 4 سال سے انفلیشن جو روپی کی ڈی ویلیویشن ہے وہ رکی رہی ہے، بلکہ بہتر ہوتی رہی ہے. اسی طرح ہر آنے والا دن ایک بہتری کی نوید لے کر آتا رہا ہے. پاکستان جو آئسولیشن میں تھا اس نے اپنے آپ کو بہتر پک اپ کیا، جو آپ کا ٹریڈ تھا وہ بہتر ہوا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نظام ناکام ہو چکا ہے، لیپ ٹاپ دینے سے نوجوان خوش نہیں ہوں گے. دیکھیں، ہم نے اگر ناکام ہوتا تو ہم یہاں پہنچتے نہ، پہلی بات. اور دوسری بات، جو نہیں پہنچے نظام کی ہوئے ہیں بات کر لیکن رہے آگے ہیں بھی تو جانا ہی تو یہی رہنا ہے. دیکھیں، جب نظام کی بات کریں تو کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے، اور یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے یہ کہاں ہمیشہ سے بہتر احتساب ہوتا ہے، شروع کریں اچھا گے آپ؟ ہوتا ہے. کہاں سے یہ شروع اپنے کرنا آپ سے چاہتے ہیں احتساب. آپ؟ مطلب آپ کے دیکھیں، خیال میں جس نے سب سے پہلے مینشن کیا وہیں سے احتساب شروع کریں گے یا کہیں اور سے؟ نہیں، سب سے پہلے احتساب ہونا چاہیے آپ کے NFC ایوارڈز کا، 18ویں ترمیم کی روح کا، کہ جب ڈیلیگیشن اینڈ ڈیولوشن آف پاور کا جو کانسیپٹ تھا وہ تھا روح ہی کا یہ کہ احتساب ٹرپل تو آن کریں گے، افیکٹ آف جسم کا پاور میں کون کرے کیسے. گا؟ دیکھیں آپ کا اسی چیز کا وہی تو احتساب ہے. جب بات کریں نظام احتساب، اسی کی بات کریں کہ آپ وفاق کے پاس طاقت ہو، پیسہ ہو، اور وفاق جو ہے پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکے، چلا سکے اور صوبوں کو ساتھ لے کے چلے. مطلب بیسیکلی رولا تو لیکن پیسے کا ہی ہے نا، پیسہ ہمارے پاس ہو یا ان کے پاس ہو. نہیں، میرا نہیں خیال کہ محسن صاحب نے NFC کی بات کی تھی. میں ناز بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب محسن نقوی صاحب کی بات ہو ہی رہی ہے تو وہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ آصف علی زرداری سے، صدر آصف علی زرداری صاحب کے وہ منہ بولے بیٹے ہیں، لیکن انہوں نے بہت ایک سخت بات کی ہے اپنی تقریر میں. انہوں نے کہا یہ 2-4 ہزار روپیہ دینے سے لوگوں کو یہ اس سے تبدیلی کوئی نہیں آئے گی. انہوں نے تو آپ کا سارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اڑا کے رکھ دیا. کیسا آپ کا کیا اس پہ ریئیکشن ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وفاقی وزیر ہیں، تو میرا خیال ہے پہلے تو نون لیگ کو اس بات پہ بتانا چاہیے کہ یہ پارٹی پالیسی ہے ان کی، یا ان کی حکومتی پالیسی ہے، یا ایک منسٹر کی اپنی ذاتی سوچ ہے. جہاں تک آپ نے BISP کی بات کی، کی بات کی تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دنیا بھر میں پذیرائی حاصل ہے. انٹرنیشنل تمام آرگنائزیشنز اس بات کو مانتی ہیں کہ یہ پاورٹی ایلیویشن کا بہترین منصوبہ ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ پورسٹ آف دا پور خواتین کو اگر امپاور کرنے کے لیے اور ان کی خود مختاری کے لیے اور ان کے وہ کہہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن لیٹس سپوز کہ دونوں میں سے ایک آپشن ٹھیک ہے، یا تو حکومت کی پالیسی یا ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. دونوں صورتوں میں آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ اگر فرض کریں حکومت کی پالیسی ہے یا ان کی ذاتی رائے ہے، اس پہ آپ پیپلز پارٹی کا کیا ریئیکشن ہے اس پہ؟ میں آپ کو بتائیے، ہمارا ریئیکشن یہ ہے کہ ٹھنڈے ڈرائنگ روم میں اسی والے کمرے میں بیٹھ کر اگر ہم BISP کو تنقید کریں تو ہم ان لوگوں، ان بینیفیشریز سے جا کر اگر پوچھیں کہ ان پیسوں سے ان کی کیا مدد ہوتی ہے تو آپ کو جواب مل جائے گا. میرے لیے تو میں بھی بیٹھی آپ نہیں کا ہوں، میں آرام سے مطلب آپ کو. وزیر داخلہ از کٹ آف فرام ریالٹی؟ نو، میں BISP پروگرام کی بات کر رہی ہوں. میں BISP پروگرام کی ہاں بات تو کر رہی انہوں ہوں نے کہ وہ BISP پروگرام کے بارے میں بات کی ہے نا کہ 2-4 ہزار روپے لوگوں کو دینے سے کوئی تبدیلی نہیں آنی. یہ ان کی، دیکھیں وہ ان کی ویو ہو سکتی ہے، وہ ان کی ویو ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ ان کی ایسی ویو کیوں ہے، یہ ان کا پرسپشن، ان کی ایسی سوچ کیوں ہے. کیونکہ اگر ہم عوام سے جن سے ملتے ہیں، جو ہم گراس روٹ میں خواتین سے ملتے ہیں، میرا جن کے سوال یہ شوہر، ان کا ویو ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ سوری کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرا سوال دوبارہ یہ ہے ناز بلوچ صاحبہ کہ ان کا یہ ویو ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، BISP program is the brainchild of Pakistan People's Party and we stand by it. ہم سمجھتے ہیں کہ BISP پروگرام ایک بہترین پروگرام ہے. ان کا ویو اس ٹھیک ہے یا پروگرام کے غلط ہے؟ ذریعے
دیکھیں ان کا ویو یہ بالکل میں ان کے ویو سے اگری نہیں کرتی. بی آئی ایس پی کو ختم کرنے والے ویو سے میں اگری نہیں کرتی, کیونکہ بی آئی ایس پی پروگرام میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں ایز اے وومن جب میں ختم کرنے کی بات نہیں کی, ختم کرنے کی بات نہیں کی, انہوں نے کہا اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا, مطلب یہ پیسہ مطلب ضائع ہی ہو رہا ہے. تو ان کا یہ ویو غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں پیسہ ضائع نہیں ہو رہا, پیسہ صحیح جگہ پہ ان لوگوں تک جا رہا ہے جن کو اس کی ضرورت ہے, ان تک پہنچ رہا ہے. دنیا بھر میں ویلفیئر کے نام پہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتے ہیں وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں, اور آئین پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے, پرومس کرتا ہے کہ 15 شروع کے آپ کے آئین کی جو شقیں ہیں وہ بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتا ہے, وہ اس روٹی کی بات کرتا ہے. وقت بالکل محدود ہے. میں آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن اٹھایا, میں وہ دانیال چودھری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. دانیال صاحب بریفلی بتا دیں, ناز بلوچ صاحبہ نے بالکل بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا اپنا ویو ہے یا یہ حکومت کا ویو ہے, اور اگر اپنا ویو ہے تو پھر حکومت کے ویو سے تو ان کا ویو مختلف ہے. اس صورتحال میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بالکل ان کا اپنا ذاتی ویو ہے, اور جو یہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں بالکل اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, ان کو بھی کرنی چاہیے اور اوروں کو بھی کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک گورنمنٹ کا نیریٹو ہے, گورنمنٹ کا ویو ہے, وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم جو ہیں ہمارے آپ کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب کا ویو غلط ہے, آپ کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب کا ویو غلط ہے. یہ میں محسن نقوی صاحب کی چند چیزوں سے اگری کرتا ہوں, چند سے ڈس ایگری کرتا ہوں. مطلب کہ آپ کے جو دن رات کی کس سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ جو آج اگر پاکستان یہاں کھڑا ہوا ہے تو میاں نواز شریف کی انتھک محنت کے ساتھ, دن رات کی کاوشوں کے ساتھ, اور وہ انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے ایک شخص پلیٹ پہ رکھ کے آپ کو سب کچھ دے رہا ہے اور آپ 18 گھنٹے کام کریں گے تب بھی فرق نہیں پڑے گا. انہوں نے کہا 18 گھنٹے کام کرنے سے بھی فرق نہیں پڑا ہے, یہ نظام فیل ہو چکا ہے. میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. 18 گھنٹے کام کرنے کی وجہ سے تو ہم یہاں پہنچے ہیں. نظام فیل تب ہوا تھا جب 24 گھنٹوں میں آپ کا ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا, یا 40 گھنٹوں میں, یا 70 گھنٹوں میں. غلط کہہ رہے ہیں. آج آپ اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں. نہیں تو پھر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نظام بدلنا چاہیے, یہ والا جمہوری نظام 3-4 اور بھی ہیں, تو آپ کے خیال میں نظام بدلنا چاہیے؟ دیکھیں آج آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کا ملک ٹیک آف کی پوزیشن پہ ہے, اور جمہوری نظام بالکل آلٹرنیٹ, پہلے بھی 1 یونٹ بھی بنا تھا جس میں وفاق مضبوط تھا ایوب خان صاحب کے ٹائم پہ, اور نظام بھی یہاں ٹرائلز کیے گئے. لیکن آپ کی ان تمام چیزوں میں اگر کسی کو لگتا ہے تو وہ یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک فلسفیکل تقریر دے دی, اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہوتی ہے, وہاں جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن ہوگی, وہاں پارلیمان میں ڈسکشن کیبنٹ میں آپ یہ معاملہ ڈسکس کریں گے کہ نہیں کریں گے, کیونکہ اس سے پورے ملک میں بحث تو شروع ہو چکی ہے اب. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی ایسی چیز ڈسکس ہوئے گی. خالی جو پاکستان جس کمال کر دیں آپ, مطلب آپ اس کا مطلب ہے کسی اور نے کہا ہوتا تو آپ لوگوں نے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا, نوٹسز بھجوا دینے تھے آپ لوگوں نے. ایک کیبنٹ کے امپورٹنٹ ممبر نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے, نظام کو انہوں نے کہا تباہ ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, چل ہی نہیں سکتا, اور آپ کیبنٹ ڈسکس نہیں کرے گی. نہیں, کوئی تباہ ختم نہیں ہوا. ان کی ذاتی رائے ہے, انہوں نے کہا کہ سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ذاتی رائے کو پھر نوٹسز نہ بھجوایا کریں نا. سسٹم میں آپ کے 18 ترمیم کی روح کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, جو ڈیلیگیشن اور ڈیولوشن آف پاور ہے. پیسہ کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے تک ہونا چاہیے. وفاق کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, وفاق اپنے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اپنے منصوبوں کو رائٹ سر, وہ چیزوں کو کرنا چاہیے, اور ہم کریں گے انشاءاللہ.